راہ ہدایت اور اس کے نتائج۔ اور اب اس آیت کے آخری اور جسے میں سب سے خوبصورت حصہ سمجھتا ہوں، شاید اللہ مجھے ہدایت دے گا۔ کس چیز کی ہدایت دے گا؟ آپ جانتے ہیں یہ زبان بہت اعلیٰ ہے، اور اس کتاب میں آپ کو گرامر کا سبق دینے لگوں تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، سو میں آپ کے لیے اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عربی زبان میں جب آپ کہتے ہیں وہاں، اور بعض مرتبہ جب آپ کہتے ہیں وہاں اس جگہ، جب آپ کہتے ہیں وہاں اس جگہ، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کی منزل کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ صرف وہاں کہیں، ہو سکتا ہے آپ وہاں پہنچ جائیں، اور پھر آپ کو کہیں اور پھر کہیں اور پھر کہیں اور جانا ہو۔ لیکن جب میں آپ کو کہوں وہاں اس جگہ، تو پھر میں نے یہ کہا ہے یہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے، اور آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ جب عربک میں استعمال ہوتا ہے، اس عربک کے معنی ہوتے ہیں یہ انتہا ہے، اس دنیا میں اس سے بڑی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر آپ کو یہ منزل مل جائے، مانگنے کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ اگر لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جائیں اور پھر وہاں سے کہیں اور آپ نہیں دیکھیں۔ اگر لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جائیں اور پھر وہاں سے کہیں اور آپ نے دیکھا۔ میں اس آیت میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ آپ اس آیت میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ ایسی چیز ہے جس سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ انتہائی بہترین جگہ ہے، اور یہ انتہائی بہترین جگہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے قریب مجھے امید ہے اللہ مجھے راستہ دکھائے گا، قریب کا، بالکل اس کے قریب کا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت جہاں ہوں، اب سادہ الفاظ میں اس کا مطلب سمجھیے۔ ہم سب کے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہدایت موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ہدایت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ ہدایت دی ہے، کچھ لوگوں کو کم دی ہے، کچھ کے پاس زیادہ علم ہے، کچھ کے پاس کم ہے، کچھ زیادہ دھیان سے نماز ادا کرتے ہیں، کچھ کم دھیان سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب ایک ہی سطح پر نہیں ہوتے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ میرا آخری مقصد یہ ہے کہ میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، جہاں میں اب ہوں اس سے بھی زیادہ۔ میں کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں اس لیے ہوں۔ اگر میں صرف اس پر کام کروں کہ جہاں میں اب ہوں اس سے بہتر ہو جاؤں، تو یہ اللہ کے سامنے آخری درجے کی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، میں کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو جائے، پھر تھوڑا اور بہتر، اور پھر تھوڑا اور بہتر، اور اللہ سے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اگر کوئی مر جائے اللہ سے قریب ہوتے ہوئے تو وہ کامیاب ہے۔ آپ جانتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں لوگ دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس نے تو پورا قرآن یاد کیا ہے، دیکھو یہ کیسے تلاوت کرتا ہے، یہ ہر روز مسجد میں آتا ہے، یہ اذان سے پہلے ہی آ جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، یہ بہت زیادہ عربی جانتا ہے، یہ تفسیر جانتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ وہ جانتا ہے، یہ بطور مسلمان مجھ سے بہتر لباس پہنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اپنے ساتھ کسی کا موازنہ نہ کریں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ آپ کو دوسروں کے ساتھ رکھ کر نہیں دیکھے گا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ موازنہ دوسروں کے ساتھ کریں یا دنیا کے ساتھ اور آخرت کو بھول جائیں، یہاں تک کہ دنیا میں بھی نہیں۔ اس کی خواہش مت کرو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اپنے ساتھ یہ نہ کرو۔ سو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ پہلی بار قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ 35 سال کے ہیں، آپ نے 30 سال تک کتاب نہیں کھولی، سو آپ نے آج فیصلہ کیا کہ آپ آج قرآن پڑھیں گے، اور آپ کو بسم اللہ تک نہیں آتی، آپ نہیں جانتے با کیسے ہوتی ہے۔ اب آپ کو بچوں کی طرح سیکھنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ جب آپ نے الف پڑھا، آپ نے با پڑھا، تو آپ نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اور اس دوران اگر آپ مر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عالم سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے حافظ سے بہتر ہوں، جس نے پوری کتاب یاد کی ہے لیکن اس کو جانا نہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بنانا چاہا۔ کون خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے یہ اس کے دل میں ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے۔ سو آپ کا اللہ کے ساتھ جیسا بھی تعلق ہے اسے کمتر نہ جانیں۔ لوگ آپ کو کمتر جان سکتے ہیں لیکن اللہ آپ کو کمتر نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت مشکل ہے، قیمتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی، اور اللہ نے اس کے دروازے بالکل کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف بڑھو اور کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اپنے قریب کر لے، کھڑا ہونے کے حوالے سے اور ہدایت یافتہ ہونے کے حوالے سے۔ اس آیت کا آخری لفظ اصل میں یہ بتا رہا ہے آپ جو یہ دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ ہدایت پر ہیں، اس لیے آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بے ہدایت ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دعا کرنے کے قابل بنایا ہے، یہ اس کی طرف سے ہدایت کا تحفہ ہے، اور اللہ آپ کو مزید دے گا، اور اللہ آپ کو مزید دے گا، اور اللہ آپ کو مزید دے گا۔ یہ مسلمان کی مثبت سوچ ہے۔ جب اس دنیا میں ہدایت آتی ہے تب آتی ہے، جب آپ جانتے ہیں
اطمینان آ جاتا ہے اور ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب اطمینان آ جاتا ہے اور ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اہتمام کرنا چاہے گا۔ جب ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے، جب ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، تب اس شخص کے ارد گرد کے لوگ بھی، وہ لوگ، یہ سکون ان کو بھی ملتا ہے، یہ ایمان بھی ان تک پہنچتا ہے، یہ سکون پورے خاندان میں پھیل جاتا ہے، یہ سکون دوستوں کے درمیان پھیل جاتا ہے، یہ سکون برادری میں پھیل جاتا ہے۔ جب ہدایت آتی ہے، اگر دنیا کا مسئلہ تنزیہ فساد ہے، نفرت ہے، اگر دنیا کا مسئلہ جنگ ہے، تو ان سب کا حل کوئی اور پالیسی یا مزید ہتھیار نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، یہ معاشی سرمایہ کاری نہیں۔ انسانیت کو جو چاہیے وہ ہے ہدایت، کیونکہ ہدایت کے بغیر آپ امن قائم نہیں کر سکتے، آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ امن کس کو چاہیے؟ انہیں جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان کی طرف آئے۔ یہ ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ اور ہم دنیا میں امن کی دعا کرتے ہیں، مسلمان سرزمین پر امن کی، ان کے لیے امان کی، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جب ہم یہ تمام دعائیں مانگتے ہیں تو ہم براہ راست اللہ سے اپنے لیے ہدایت میں برکت مانگتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت میں برکت عطا کرے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں، ان کے اپنے مستقبل کے بارے میں، ان کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، اس امت کے مستقبل کے بارے میں، اور تمام دنیا کے مستقبل کے بارے میں۔ اس دنیا کے بارے میں ہمیں دلچسپی لینی ہو، صرف اپنی امت نہیں بلکہ پوری دنیا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے، سو ہمیں اس دنیا کے بارے میں پر امید رہنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور ہمارے مستقبل کی نسلوں کو اس کتاب پر عمل پیرا ہونے والی شاندار مثال بنا دے۔ آمین۔